وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے لیے جو تھیم ہے وہ ہے وائی ہیو مسلمس ٹرن وائلنٹ، یعنی موجودہ زمانے کے مسلمان کیوں تشدد پسند ہو گئے. دیکھیے یہ بہت زیادہ عام کوشچن ہے ساری دنیا میں. کل میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی. وہ ایک نان مسلم اسکالر ہیں لیکن بہت ہی اوپن مائنڈیڈ آدمی ہیں اور بہت ہی ویل ریڈ ہیں. بہت زیادہ انہوں نے سفر کیے ہیں تو اور سینئر بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کو تقریباً 6 بار پڑھا ہے. میں نے پایا کہ قرآن تو ایک بک آف پیس ہے. سارے باتیں جو قرآن مجید میں ہیں وہ پیس ہی کو لے کر کے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے. مثلاً دیکھیے قرآن مجید میں آپ پڑھیں تو سارے قرآن میں ہیومن ڈیوٹیز کی بات ملے گی آپ کو. کہیں بھی ہیومن رائٹس کی بات نہیں ملے گی. ایکسیپشن ہے. جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے ہیومینٹیز کے بارے میں ان سب میں آپ پائیں گے کہ ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں. ہیومن ڈیوٹیز کو تو کوئی لکھتا ہی نہیں کچھ. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سوسائٹی میں لوگ رائٹ کانشیس ہوں وہ سب کے سب نگیٹیوٹی میں جئیں گے. لیکن جو سوسائٹی ڈیوٹی کانشیس ہو اس میں لوگ نارمل مائنڈ کے ساتھ ہوں گے. وہاں پر ٹالرنس ہوگا اور پیس ہوگا. یہ انہوں نے کہا کہ قرآن تو بک آف پیس ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کچھ ورسز ایسی ضرور قرآن میں ہے جس کو کہ لڑائی کی بات جس میں ہے تو وہ تو وار ٹائم کے لیے ہے. جب وار چھڑی ہوئی ہو تو وہاں تو یہی کہا جائے گا. وار ٹائم کی بات ہے. وہ بہت تھوڑی سی ورسز ایسی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو قرآن جو ہے وہ بک آف پیس ہے. دوسری طرف ان کا کہ میں بہت مسلمانوں سے ملا ہوں انڈیا کے اندر انڈیا کے باہر. سب کو میں نے پایا کہ وہ ری ایکٹیو سائیکالوجی میں جیتے ہیں، یعنی رد عمل کی نفسیات میں. اور یہ ایک بالکل حقیقت ہے. میں نے خود بہت سفر کیے ہیں، بہت پڑھا ہے. سارے مسلمان وداؤٹ این ایکسیپشن رد عمل کی نفسیات میں لکھتے اور بولتے ہیں. تو ری ایکٹیو سائیکالوجی جو ہے بہت ہی ٹھیک ورڈ ہے مسلمانوں کے مائنڈ کو بتانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ وائی دس کنٹراڈکشن بٹوین مسلمس اینڈ دیئر بک. کہ کتاب تو کہتی ہے پیس کی بات اور خود وہ جیتے ہیں ری ایکٹیو سائیکالوجی میں. دیکھیے اس کا آنسر بالکل سمپل ہے. وہ ایکسپلین ہوتا ہے پرنسپل آف ڈفرینسیشن سے. پرنسپل آف ڈفرینسیشن ایک ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے. یعنی ایک چیز دوسری چیز فرق کرنا. تو یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اینڈ مسلمس.
You have to judge Muslims in the light of Islamic teachings and not vice versa. پھر دیکھیے قرآن میں یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی بھی ہے ایز اے پریڈکشن کہ لیٹر پیریڈ آف ہسٹری میں کیا ہوگا اس کے بارے میں. رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے. چیپٹر نمبر 25 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. چیپٹر نمبر 25 کہ مسلمان جو ہیں بعد کے زمانے میں قرآن کو ایک ابینڈنڈ بک بنا دیں گے, کتاب مہجور بنا دیں گے. کتاب مہجور کا مطلب ہے ابینڈنڈ بک, یعنی فارمل طور پر تو مانیں گے اس کو ایز اے فارمل بلیف, لیکن پریکٹیکل طور پر اس کو چھوڑے ہوئے ہوں گے. تو وہی ہے یہ. اب دیکھیے کہ قرآن کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لا آف نیچر کو بتاتا ہے. یہ دنیا خدا نے بنائی, پوری دنیا, تو وہ خدا کے بنائے ہوئے لاز آف نیچر سے گورن ہوتی ہے, فطرت کا قانون. تو ایک اعتبار سے قرآن فطرت کے قانون کو بتانے والی کتاب ہے. تو ضرور ہے کہ اس کا بھی جواب اسے موجود ہو, اس فنامنا کا بھی. اس فنامنا کا بھی جواب ہو. اب دیکھیے یہاں میں یہ کہوں گا اپنے اسٹڈی کی روشنی میں کہ کوئی بھی کمیونٹی ہو, کوئی مسلمان ہو یا دوسرے لوگ ہوں, ہر کمیونٹی اپنی ہسٹری میں جیتی ہے. ہسٹری ہمیشہ کمیونٹیز کی ویوڈ میموری میں ہوتی ہے. اور ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری از فل آف آڈس, فل آف پرابلمس, فل آف گڈ نیوز اور بیڈ نیوز. کسی کی ہسٹری آئیڈیل ہسٹری تو ہوتی نہیں, کسی کی بھی نہیں, کیونکہ انسان کو خدا نے دی ہے آزادی, فریڈم. تو انسان فریڈم کو مس یوز کرے گا, اس کی بھی آزادی ہے اس کو. سو اٹ از مس یوز آف فریڈم دیٹ کریٹس پرابلم فار ادرس. تو یہ وجہ ہے کہ ہمیشہ ہسٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر قسم کی چیزیں بھری ہوتی ہیں, یعنی بیڈ ایونٹس اور گڈ ایونٹس. تو ہر جنریشن, ہر کمیونٹی انہیریٹ کرتی ہے اس ہسٹری کو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو, یعنی جو کسی کمیونٹی کے جو اوپینین میکرس ہوتے ہیں یا جو لیڈرس ہوتے ہیں, ان کو اپنی ہسٹری کا ایک پازیٹیو انٹرپریشن دینا ہوتا ہے. پازیٹیو انٹرپریٹیشن اگر وہ نہ دے پائیں تو لوگ نیگیٹیوٹی میں جئیں گے. یعنی وہ ہسٹری جو چلی آ رہی ہے دنیا بھر کی باتوں کو لیے ہوئے, وہ ان کے مائنڈ میں بھر جائے گی, وہ نیگیٹو بن جائیں گے. تو اس کا سلوشن صرف یہ ہے کہ جو اس کمیونٹی کے جو لیڈر ہیں, جو اوپینین میکرس ہیں, وہ ہسٹری کا پازیٹیو انٹرپریٹیشن دے سکیں. تب جا کر یہ پاسبل ہے کہ کمیونٹی جو ہے بچے ہیٹ سے, وائلنس سے, نگیٹو تھاٹ سے. مسلمانوں میں کیا ہوا؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے پرنٹنگ پریس کا زمانہ آیا ہے, سارے مسلمان لیڈرس, میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے مطالعے کی روشنی میں کہ ون ٹو آل, سب کے سب, انہوں نے
یہ کام نہیں کیا. یہ کام نہیں کیا کہ ہسٹری کا پازیٹیو انٹرپریشن دے. تو اس کا پرائز دے رہی ہے کمیونٹی، اس کی پرائز کمیونٹی دے رہی ہے. اب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت یاد دلانا چاہتا ہوں. قرآن میں ایک بہت ہی ریلیونٹ ورس ہے، وہ ہے اِن یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہ مثل وتلک الایام نداولها بین الناس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو کچھ زخم پہنچا ہے تو دوسروں کو بھی تم زخم پہنچا چکے ہو. یہ تو معاملہ برابر ہو گیا. یہ آیت کس سورہ میں ہے؟ چیپٹر 3 میں یہ سورہ، یہ ورس ہے چیپٹر 3 آف دا قرآن، کہ اگر ان کے ذریعے تم کو ونڈ پہنچا ہے تو تمہارے ذریعے ان کو بھی ونڈ پہنچ چکا ہے، تو معاملہ برابر ہو گیا. اب نیگیٹیوٹی کس لیے؟ کتنی امپورٹنٹ ورس ہے قرآن مجید میں. یہ ورس قرآن میں کب اتری؟ یہ بیٹل آف احد کے بعد. رسول اللہ کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا تھا جو کہتے ہیں بیٹل آف احد، UHUD. اس بیٹل میں مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہوئی، ٹوٹل ڈیفیٹ ہوئی مسلمانوں کو. اب جو مسلمان تھے رسول اللہ کے ساتھی تھے وہ تو ان کو بہت غم تھا کہ ہم تو پیغمبر کے ساتھی ہیں، ہم کو کیوں ڈیفیٹ ہوئی. تو قرآن نے پیسیفائی کیا یہ کہہ کر کے کہ ابھی 1 سال پہلے ایک اور بیٹل ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں بدر، بیٹل آف بدر. اس میں تم نے ان کو ڈیفیٹ دی تھی، ٹوٹل ڈیفیٹ تم کو ان کو دی تھی. تو بدر میں تم نے ان کو ڈیفیٹ دی، احد میں انہوں نے تم کو ڈیفیٹ دے دی. تو تم کو دونوں کو ملا کر کے سوچنا چاہیے. یعنی پرنسپل آف ایکولائزیشن، کہ یہ تو برابر ہو گیا معاملہ، اسکور از سیٹلڈ. اور فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہسٹری میں سے ہوتا رہتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ. یہ ہے پرنسپل اسپیسیفائی کرنے کا، نارملائز کرنے کا، کہ دونوں باتوں کو لے کر کے آپ سوچیں تو آپ نارمل ہو جائیں گے. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ نارمل ہوتے ہیں تبھی آپ اچھی پلاننگ کر پاتے ہیں. اگر آپ غصے میں جئیں، غم میں جئیں، نگیٹیوٹی میں جئیں تو آپ فردر پلاننگ میں بھی آپ ناکام ہو جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا ان کو، تاکہ اب بدر احد کے بعد وہ زیادہ افیکٹو پلاننگ کر سکیں عرب میں. اور یہ ایسے ہوا، اٹ ہیپن. اس کے بعد رسول اللہ نے نیگوشیشن شروع کیا ادر پارٹی سے جو اپوزیشن میں تھے. نیگوشیٹ کرتے کرتے پھر کیا ہوا، ایک پیس ٹریٹی ہوا دونوں کے بیچ میں، جو کہتے ہیں حدیبیہ ایگریمنٹ. حدیبیہ ایگریمنٹ میں یہ ہوگا کہ نہ ہم تمہارے اوپر آکرمن کریں نہ تم ہمارے اوپر آکرمن کرو، دونوں پیس کے ساتھ رہیں. تو حدیبیہ ایگریمنٹ جو تھا کیا تھا؟ پیسفل کو ایگزسٹنس کا ایگریمنٹ تھا. پیسفل کو ایگزسٹنس، پیس. اور یہ رسول اللہ نے کیا، یونیلیٹرل ایکسیپٹینس آف دیئر کنڈیشنس. جو بھی کنڈیشن انہوں نے پیش کی آپ مانتے گئے. کیوں؟ ان رسول اللہ کی نظر میں پیس واز دا سپریم، باقی سب سیکنڈری ہے.
باقی سب سیکنڈری ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ یہ گلاس کا پانی ہے, اس میں جو ہے اصل چیز کیا ہے؟ پانی ہے. اب پانی چاہے شیشے کے گلاس میں ہو, لکڑی کے برتن میں ہو, مٹی کے کوزے میں ہو, یا لوہے کے پیالے میں ہو, وہ ریلیٹیو ہے, وہ سیکنڈری ہے. پانی اچھا صاف ستھرا پانی تو بس کافی ہے. تو رسول اللہ کی نظر میں پیس سپریم تھی, اس کے لیے آپ نے ہر دوسری چیز کو سیکنڈری بنا دیا. چلو جو تم کہو وہ یہ مان لیتے ہیں, جو کہو تم مان لیتے ہیں. دین دا ریزلٹ واز مریکولس. اس کے بعد رسول اللہ نے جو افیکٹو پلاننگ کی, اور آپ کے ساتھیوں نے ری پلاننگ کی بہت ہی افیکٹو طریقے سے, تو کیا ہوا؟ 2 سال میں ایک انقلاب آ گیا وہاں, ایک ریولوشن. یعنی رسول اللہ اور آپ کے ساتھی آؤٹ نمبر ہو گئے, یعنی ادر پارٹی سے آپ کی گنتی بڑھ گئی, یعنی میجارٹی میں ہو گئے آپ. وہ لوگ اس سے پہلے وہ لوگ میجارٹی میں تھے. اور پیس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ اور آپ کے لوگ میجارٹی میں ہو گئے. تو میجارٹی خود کافی ہو گئی آپ کی جیت کے لیے. کتنی بڑی اسٹریٹجی تھی یہ. لیکن یہ اسٹریٹجی جب آپ کر پائے جب کہ آپ نے وہاں پر اس فارمولے کو اپنایا, غم غصے کو ختم کرنے کے لیے کہ انہوں نے اگر تم کو عہد میں شکست دی ہے تو تم بھی اسے شکست دے چکے ہو ان کو بدر میں, تو نارمل ہو جاؤ, وہ سوچ ختم کرو, نگیٹو سوچ. تو یہ جو فارمولہ قرآن میں دیا گیا ہے, جس کو میں ایکولائزیشن کہہ رہا ہوں, وہ بہت بڑا فارمولہ ہے مائنڈ کو نارملائز کرنے کے لیے, مائنڈ کو معتدل بنانے کے لیے. اور اس کا اتنا زبردست فائدہ آپ نے دیکھا. قرآن میں اس کو کہا گیا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا, یعنی اوپن وکٹری کہا گیا اس کو. ابھی وکٹری ہوئی نہیں تھی, پیشگی کے طور پر کہا گیا کہ تو اوپن وکٹری ہے, یعنی اب تو وکٹری ہونی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وکٹری تو ہونی ہے. کیسے نہیں ہوگی وکٹری تمہاری؟ جب تم نارمل مائنڈ ہوگا, تم نے اپنے کو غم و غصے سے پاک کر لیا, تو پازیٹیو تھنکنگ تمہارے اندر آ گئی, تو تمہاری پلاننگ افیکٹو ہوگی, مور ریئلسٹک ہوگی, اور اس کے بعد تم کو سکسیس ملے گی. اور ایسے ہوا. بدقسمتی سے یہ جو فارمولہ ہے اس کو مسلمان بھول گئے بعد کے زمانے میں. اب تو بالکل بھولے ہوئے ہیں, اسی کا نتیجہ ہے نیگیٹو تھنکنگ جو ہے اس وقت مسلمانوں میں. دیکھیے, بعد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا ہمارے لیے کام کیا. وہ ایک بہت بڑا ایگزامپل سیٹ کر دیا, ایک سیٹ سیکولر ورلڈ میں. اس فارمولے کی افیکٹونیس کو, اس فارمولے کے کامیاب فارمولہ ہونے کو دکھانے کے لیے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا ایگزامپل سیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہسٹری میں. وہ ایگزامپل ہے جاپان کا. جاپان کا فارمولہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے تھا, مسلمان آنکھ کھولنے کے لیے تھا وہ فارمولہ, جس میں اسی فارمولے کو اپلائی کیا گیا. یعنی جو میں نے کہا کہ پرنسپل آف ایکولائزیشن, وہ کیسے؟ دیکھیے, سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا؟ سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی. اس میں الائڈ پاورز اور ایکسس پاورز 2 فرنٹ بنے ہوئے تھے. تو اس میں جاپان اور امریکہ کے بیچ میں رائیولری تھی. تو امریکہ نے کیا کیا؟ جاپان کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایٹم بم گرا دیا اس کے اوپر.
1945 میں 2 سٹیز پر بم گرایا، ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر، جو بہت ہی انڈسٹریل سٹی تھے جاپان کے. تو جاپان کی انڈسٹری، جاپان کی وہ ایئر سروس سب ڈسٹرائے ہوگی. اب ظاہر ہے کہ جاپنیز جو تھے، جاپانی لوگ جو تھے بہت غصے میں بھر گئے. سارا جاپان غصے میں بھر گیا، ہمیں ریونج لینا ہے، ریونج لینا ہے، ریونج لینا ہے. وہ جانتے ہیں جاپان وہ لوگ ہیں جاپنیز سب سے پہلے جنہوں نے سوسائڈ بامبنگ شروع کی تھی. سوسائڈ بامبنگ کے وہی انوینٹر ہیں. اپنی باڈی بم باندھ کر کے اپنے گرا دیتے تھے وہ اینیمی کے ایریا میں، اور ڈسٹرائے کرتے تھے وہ. تو وہ ایسا کر سکتے تھے کیا اور کچھ نہیں تو چلو ہم سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں. لیکن وہاں پر جو ان کے لیڈرس تھے، جو ان کے انٹلیکچوئلس تھے، انہوں نے بہت بڑا کنسٹرکٹیو رول اس وقت پلے کیا. ان کے انٹلیکچوئلس نے ایک کیمپین چلائی انہوں نے میڈیا میں، اور اس کا بیسک جو پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہی پرنسپل آف ایکولائزیشن. پر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کو یہ غم ہے کہ 1945 میں امریکہ نے ایٹم بم گرا کر کے تمہارے ناگاساکی کو، ہیروشیما کو تباہ کر دیا. لیکن تم یہ سوچو کہ اس سے پہلے 1941 میں تم خود ان کے پرل ہاربر کو تباہ کر چکے تھے. پرل ہاربر جو تھا وہ امریکنز کا نیول بیس تھا. پرل ہاربر جو تھا بہت بڑا نیول بیس تھا امریکنز کا. اس کو جاپنیز میں بمباری کی اور اس کو تباہ کر دیا. سوسائڈ بامبنگ کی تھی وہاں انہوں نے. تو جاپان کے انٹلیکچوئلس نے کہا کہ یہ تو معاملہ برابر ہو گیا، تم نے تباہ کیا تھا ان کے پرل ہاربر کو 1941 میں، انہوں نے تباہ کر دیا تمہارے ہیروشیما اور ناگاساکی کو 1945 میں. تو معاملہ برابر ہو گیا. اب نیگیٹو سوچ بند کرو، غصہ بند کرو. اس سے کیا ہوا؟ جاپنیز کو، جاپانیوں کو ایک لائن آف ایکشن مل گئی، پازیٹیو لائن آف ایکشن مل گئی. انہوں نے ری پلاننگ کی، اور سب سے بڑا جو کیا کام انہوں نے وہ کہ 30 ایئرس کا ایک پلان بنایا ایجوکیشن کا، انہوں نے سائنٹیفک ایجوکیشن کا، کہ 30 سال تک ہمیں صرف اپنے نوجوانوں کو، اپنی نئی جنریشن کو سائنٹیفک ایجوکیشن دینا ہے. The result was miraculous. The result was miraculous. 30 ایئرس سے ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ جاپان جو ہے اکنامک سپر پاور بن گیا. یعنی وہ جاپان جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا، وہ جاپان بہت کم پیریڈ میں اکنامک سپر پاور بن کر ابھر آیا. یہ تھا مریکولس رزلٹ اس پرنسپل کو فالو کرنے کا، جس کو میں کہتا ہوں پرنسپل آف ایکولائزیشن، برابر سے برابر کر لینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قائم کیا تھا جاپان کی مثال ساری دنیا والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اسپیشلی، کہ اس سے سبق لو کہ جو رسول اللہ نے 7ویں سینچری میں، یہ 7ویں صدی میں جو فارمولہ اپنایا تھا وہ آج بھی اپلیکیبل ہے، آج بھی افیکٹو ہے. ایسا نہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، اب تو پرانے زمانے کی بات ہو گئی. وہ کتنا بڑا واقعہ ہوا تھا یہ مسلمانوں کے لیے کہ جو فارمولہ افیکٹولی اپلائی کیا گیا تھا 7ویں سینچری میں، وہ ماڈرن ایج میں، آج کے زمانے میں پھر اس کو ری اپلائی کیا گیا جاپان میں. دیٹ واز
اینڈ آئی اوپنر ایونٹ فار مسلمس. مسلمانوں کے آنکھیں کھلیں, کیا وہ لوٹو اپنے فارمولے کو پھر سے اپنائیں. لیکن سب لوگ, کوئی ایک بھی مسلمان مجھے نہیں معلوم ہے جس نے اس سے سبق لیا ہو. ایک سنگل مسلمان, نہ عرب میں نہ عجم میں, نہ مشرق نہ مغرب میں. اس بیچ میں مسلمانوں نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے, مفکر اعظم, قائد اعظم, رہبر اعظم, پتہ نہیں کون کون اعظم. ڈکشنری کے سارے جو الفاظ ہیں عظمت کے, وہ سب انہوں نے اپنے اکابر کے لیے لکھ دیے. لیکن یہ ان کے سو کالڈ اکابر نہ تو قرآن سے اس فارمولے کو ڈسکور کر سکے. انہیں جاپان کی مثال میں انہیں کوئی چیز دکھائی پڑی. تو کیوں ایسا ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ دیکھیے, اس زمانے میں سیم سچویشن آ گئی تھی کہ وہاں پر مسلمانوں نے بدر میں شکست دی تھی اپوزٹ پارٹی کو, انہوں نے احد میں شکست دی مسلمانوں کو. سیم ہسٹری یہاں دہرائی گئی دوبارہ, اور ضرورت ہے کہ دوبارہ اس پرنسپل کو اپلائی کیا جائے, پرنسپل آف ایکولائزیشن کو. اس زمانے میں کیا ہوا دیکھیے, آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یورپ میں رینیساں ہوا. رینیساں کے بعد یورپین نیشنز جو ہے انہوں نے ایک نئی سویلائزیشن بنائی, انڈسٹریل سویلائزیشن, نئی ٹیکنالوجی پیدا کی. انہوں نے میٹر کو مشین میں تبدیل کر دیا. اس سے پہلے دنیا میٹر کے روپ میں جانتی تھی. پہلی بار ہیومن ہسٹری میں ویسٹرن نیشنز وہ تھیں جنہوں نے کہ میٹر کو میکنائز کیا, میٹر کو مشین بنایا. یعنی لوہے کو موٹر کار بنا دیا, لوہا دوڑنے لگا. یہ ایک نیا ریولیوشن تھا, نیا ریولیوشن. تو ظاہر ہے اس سے انہیں نیا پاور ملا, ایک نیا پاور ملا ان کو. اس پاور کو لے کر کے دنیا میں چھا گئے. اٹ واز بٹ نیچرل. تو کیا ہوا, اس وقت مسلمان جو ہے دنیا کے بڑے حصے پر رول کر رہے تھے. آٹمان امپائر تھی ایک طرف, دوسری طرف مغل امپائر تھی, اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں بہت. تو یہ زمانہ جو کہتا ہے کولونیلزم, نوآبادیاتی زمانہ. تو یہ لوگ جو تھے, جو ویسٹرن سویلائزیشن والے جو لوگ تھے, ویسٹرن کولونیلزم والے جو لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا, آٹمان امپائر کو بھی ختم کر دیا, مغل امپائر کو بھی ختم کر دیا. اور ایک طرف آٹمان امپائر ٹوٹ گئی جس کا سینٹر تھا ٹرکی, اور دنیا بھر میں رول کر رہے تھے وہ خلافت کے جھنڈے کے تحت. ادھر انڈین سب کانٹیننٹ میں مغل امپائر تھی. تو کولونیل پاورز نے, ویسٹرن کولونیل پاورز نے آٹمان امپائر کو بھی ختم کر دیا اور مغل امپائر کو بھی ختم کر دیا, اور ایک نیا رول انہوں نے اپنا قائم کر لیا. اس زمانے میں جو مسلم لیڈرس تھے ساری دنیا میں, سب کے سب بالکل نگیٹو ہو گئے, منفی ریئیکشن دکھایا, منفی رد عمل, نگیٹو ریئیکشن دکھایا سب نے, ون ٹو آل. ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. سب نے کہا کہ یہ سب دشمن ہیں, یہ کانسپریسی کر رہے ہیں, انہیں مارو, انہیں کاٹو. تو پہلے ان کی موومنٹ چلی یعنی پریس کے ذریعے سے, جیسے جمال الدین افغانی نے نکالا العروۃ الوثقیٰ, جس کا آفس سوئٹزرلینڈ لینڈ میں ہوتا تھا. تو العروۃ الوثقیٰ ایک منتھلی میگزین تھا. تو گویا کہ انہوں نے پہلا جو شروع کیا وہ پروٹیسٹ کے طور پر, لکھنے بولنے کے اعتبار سے, لیکن وہ افیکٹو نہیں ہوا.
تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ جہاد کے نام سے وائلنس شروع کر دیا، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی چھیڑ دی. وہ بھی افیکٹو نہیں ہوئی، وہ بھی افیکٹو نہیں ہوئی. تو کیا ہوا؟ اب ہم تیسرے اس میں جی رہے ہیں، سوسائڈ بامبنگ. سوسائڈ بامبنگ سپٹمبر 9 جو تھا امریکہ کا، وہ تھا سوسائڈ بامبنگ مسلمانوں کی. اور اسی طرح سے نومبر 26 جو ہے انڈیا کا، بامبے میں، وہ مسلمانوں نے کیا اسٹیبلش ہو چکی ہے یہ چیز، وہی سوسائڈ بامبنگ. اب مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں. نہ تو انہوں نے کچھ گین کیا اپنی یعنی لٹرلی کیمپین کے ذریعے سے، لکھنے کا طوفان اور جلسے جلوس کا طوفان سے، تو پھر وائلنس شروع کیا. پیلسٹائن میں وائلنس، ہر جگہ وائلنس. اس سے بھی نہیں کچھ کام چلا، تو پھر اب سوسائڈ بامبنگ چل رہی ہے. 200 سال بیت گئے اس میں. 200 سال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شروع ہوئی تھی، یہ 1799 میں شروع ہوئی، سلطان ٹیپو کے زمانے میں. یعنی اگر اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ رکھا جائے اس کیمپین کا کولونیلزم کے خلاف، تو وہ پہلا واقعہ ہوتا ہے سلطان ٹیپو کا. 1799 میں وہ لڑ گئے اور مر گئے. اور کہا کیا انہوں نے؟ اس کو جسٹیفائی کس طرح کیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 1000 سال کی زندگی سے بہتر تھا. یہ بالکل ایک لاغ بات ہے، بیس لیس بات ہے، ایبسرڈ بات ہے. کیونکہ رسول اللہ کے اس کے خلاف ہے. وہ رسول اللہ کے لیے لڑ گئے. مکے میں ہجرت کیوں کیا، مائگریٹ کیوں کیا مکہ سے؟ وہ لڑ کے شہید ہو جاتے مکہ میں. مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بہرحال 200 سال سے مسلمان لڑ رہے ہیں. پوری مسلم دنیا وداؤٹ اینی ایکسیپشن ہیٹ میں جی رہی ہے، نیگیٹو تھاٹ میں جی رہی ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ہیٹ اور وائلنس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، دونوں کا نیچر ایک ہے. ہیٹ جو ہے پیسیو وائلنس کا نام ہے. ہیٹ جو ہے پیسیو وائلنس کا نام ہے، اور وائلنس ایکٹیو ہیٹ کا نام ہے. ایکٹیو ہیٹ کا مطلب ہے وائلنس، اور پیسیو وائلنس کا مطلب ہے ہیٹ. تو جو ہیٹ کرتا ہے اور جو وائلنس کر رہا ہے، دونوں ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں دونوں. اس لحاظ سے دیکھیے تو پوری مسلم ورلڈ میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، سب کا حال ایک ہی ہے، سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. ایوری ون فالس انٹو سنگل کیٹیگری. یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ مسلم لیڈرس دیکھے ہوتے ہیں اوپینین میکرس. جو لیڈرس ہوتے ہیں وہ اوپینین میکرس ہوتے ہیں، رائے بنانے والے، ذہن بنانے والے. وہ اس فارمولے کو جو رسول اللہ نے اپلائی کیا تھا 7ویں سینچری میں، اور جس کا ایک ڈیمونسٹریشن دیا گیا 20ویں سینچری میں جاپان کے ذریعے سے، اس فارمولے کو وہ اپلائی نہیں کر سکے. وہ کیسے؟ مسلمانوں میں ایک آدمی اٹھنا چاہیے تھا، یا سارے لیڈر اٹھتے اور بولتے کہ اگر 20ویں سینچری میں کولونیل پاورز نے ہمارے آٹمان امپائر اور مغل امپائر کو توڑا ہے، تو اس سے پہلے 7ویں سینچری میں ہم ان کے رومن امپائر اور بیزنطین امپائر کو توڑ چکے تھے. تو معاملہ برابر ہو گیا. اب غور کیجیے، مسلم ہسٹری کو پڑھیے، اب مسلم ہسٹری کو پڑھیے. 7ویں سینچری میں
مسلمان ابھرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے 610 عیسوی میں, یعنی 610 AD میں شروع ہوتی ہے آپ کی پیغمبری. تو 7 سینچری میں مسلمان ابھرے. اس وقت 2 بڑے بڑے امپائر تھے, رومن امپائر اور بیزنٹین امپائر. ان کو انہوں نے توڑ دیا. وہ ایک ہی امپائر تھا, اس کی ایسٹرن ونگ کو کہتے تھے بیزنٹین امپائر اور ویسٹرن ونگ کو کہتے تھے رومن امپائر. انفیکٹ اٹ واز ایک ہی تھا وہ. تو مسلمانوں نے 7 سینچری میں ان کے امپائر کو توڑا تھا. انہوں نے مسلمانوں کے امپائر کو 20th سینچری میں توڑ دیا. تو برابر ہو گیا معاملہ. پھر کیوں لڑتے ہو؟ دیکھیے, اگر یہ سوچ مسلمانوں میں آئی ہوتی, مسلم لیڈروں نے یہ سوچ دی ہوتی اور فیوٹائل لڑائی میں مسلمانوں کو نہ جھونک دیتے. مسلم لیڈروں نے بالکل ہی فیوٹائل لڑائی میں جس کا کوئی رزلٹ نہیں تھا اس میں جھونک دیا اور کاؤنٹلیس لاس ہوا, کاؤنٹلیس لاس. تو اس کے بجائے اگر ایسا کرتے وہ تو مسلمانوں کے مائنڈ کو وہ پیسیفائی کرتے. جو غم تھا مغل امپائر کا ٹوٹنے کا یا آٹمن امپائر کا ٹوٹنے کا, اس کو پیسیفائی کرتے, مسلمانوں کے مائنڈ کو نارملائز کرتے. پھر کیا ہوتا؟ اونلی نارمل مائنڈ کین ری پلان آن مور افیکٹو بیسس. کہ جب نارمل آدمی ہو جاتا ہے تو اس کو ریئلٹیز دکھائی پڑتی ہیں, زیادہ افیکٹو طریقے سے وہ پلان کر پاتا ہے, زیادہ باتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں. تو اس کا یہی فائدہ ہے. قرآن نے جو دیا ہے پرنسپل ایکولائزیشن کا, جو میں نے عرض کیا, اس کا فائدہ یہی ہے کہ ود ان سیکنڈ آپ نارمل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ سوچیں, جیسے مسلمانوں نے سوچا ہوتا کہ 20th سینچری میں انہوں نے ہمارے امپائر کو توڑا ہے, تو اس سے پہلے 7 سینچری میں ہم بھی ان کے امپائر کو توڑ چکے تھے, تو معاملے تو برابر ہو گیا. اب کیا تو کیا ہوتا ہے, انسٹنٹلی وہ نارمل ہو جاتے, اور نارمل جب ہو جاتے وہ تو افیکٹو پلاننگ کرتے. اور پھر وہی ہوتا جو جاپان نے کیا. دیکھیے, جاپان کو سمجھ میں آیا کہ ان کی سپریمیسی کا راز کیا ہے, امریکنس کی یا برٹشز کی, کیونکہ وہ ایجوکیشن میں, سائنٹیفک ایجوکیشن میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. یعنی 45 میں جب کہ ایٹم بم گرایا گیا تھا جاپان پر, اس وقت وہ نیوکلیر سائنس میں نیل تھا. نیوکلیر سائنس میں جاپان کی کوئی جگہ نہیں تھی. 1945 میں آپ پڑھیے کہ جاپان جو ہے وہاں پر نیوکلیر سائنس کا کوئی ABCD بھی نہیں تھی وہاں پر. آج جاپان اتنا بڑھ چکا ہے نیوکلیر سائنس میں کہ وہ ناسا کو مدد کر رہا ہے. ناسا جو امریکہ کا بہت ہی پریسٹیجیس ادارہ ہے, اس کو مدد کر رہا ہے. اتنا بڑھ چکا ہے. کیوں بڑھ پایا وہ؟ کیونکہ اس نے بھلا دیا پاسٹ کو, نارملائز کر دیا لوگوں کے مائنڈ کو, نگیٹیوٹی کی جگہ پازیٹیوٹی لائے وہ. تو جب وہ پازیٹیو مائنڈ سے سوچنے لگے تو ان کو سمجھ میں آیا کہ بھائی بغیر سائنٹیفک ایجوکیشن کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خالی بار دھار سے کچھ ہونے والا ہے نہیں, خالی بار دھار سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. سائنٹیفک ایجوکیشن ضروری ہے ماڈرن ورلڈ میں اسٹینڈ کرنے کے لیے. اس کو سمجھ پائے, مسلمان بھی سمجھ لیتے ہیں اس کو کہ ماڈرن ورلڈ کیا چیز ہے, ماڈرن ورلڈ کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ماڈرن ورلڈ میں کیا چینج آیا ہے,
ماڈرن ورلڈ میں اسٹینڈ کرنے کے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اگر وہ پازیٹیو ہو گئے ہوتے, اگر وہ نارمل ہو چکے ہوتے, تو یہ سب اس کے سمجھ میں آ جاتا. تو فائٹنگ اور وار اور سوسائڈ بامبنگ کو چھوڑ کر کے وہ یہ سب کام کرتے. تو ایک تو کام تھا ایجوکیشن, سائنٹیفک ایجوکیشن, اور دوسرا جو کام تھا جو اسپیشلی مسلمانوں کے لیے تھا وہ تھا دعوی ورک. کیونکہ یہ جو ایج ہے یہ ایج آف کمیونیکیشن اور ایج آف ریلیجس فریڈم, دو بہت بڑی چیزیں آئی اس زمانے میں دعویٰ کے پوائنٹ آف ویو سے. کمیونیکیشن اور فریڈم دونوں ہی اس سے پہلے موجود نہیں تھی, دونوں اس سے پہلے موجود نہیں تھی. اب جانتے ہیں حضرت سلیمان کے زمانے میں کمیونیکیشن ہوتا تھا کہ چڑیا اڑائی جاتی تھی, ہدہد اور کبوتر آپ کے لیٹر کو لے کر جاتے تھے, دوسرا پہنچاتے تھے. اکبر کے زمانے میں جو مغل شہنشاہ اکبر تھا اس کے زمانے میں کمیونیکیشن کیا تھا, گھوڑے پر بیٹھ کر آدمی دوڑتا تھا, گھوڑے پر. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہوگا. اب تو آپ موبائل ٹیلی فون لیجیے, ود ان سیکنڈ آپ کنٹیکٹ کر لیجیے, یہاں سے امریکہ کا, یہاں سے برٹن, کہیں بھی کر لیجیے. آج کا زمانہ جو ہے وہ زمانہ ہے ایج آف ایجوکیشن, ایج آف کمیونیکیشن, دو بہت ہی بیسک چیزیں ہیں, اور ایج آف ریلیجس فریڈم. تو مسلمان اگر سوچتے کہ دعوی ورک کے لیے کتنا زیادہ اپرچونیٹیز کھل گئی ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں پائی نہیں جاتی تھی, موجود نہیں تھا ان کا کوئی. تو مسلمانوں دو فرنٹ کھلتے, دو فرنٹ, ایک فرنٹ ایجوکیشن کا, ایک فرنٹ دعوی ورک کا. یہ ہمارے لیڈر جنہوں نے مسلمانوں کو صرف ہیٹ سکھایا, ہیٹ اور وائلنس, سوسائڈ بامبنگ سکھائی. یعنی ایسے ایسے عرب میں علماء پیدا ہوئے ہیں آج کل, وہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ بامبنگ جو استشہاد ہے, ٹو سیک شہادہ, یہ شہادت کو چاہنا, شہادت کو مانگنا, یہ کوئی فتویٰ ہے؟ یہ کوئی فتویٰ ہے؟ کتنا ایبسرڈ ہے یہ فتویٰ. تو میں نے اس پہ لکھا تھا اپنے میگزین میں کہ اسلام میں شہید ہونا ہے, شہید کروانا نہیں ہے. آپ گھس جائے کسی اس میں کہ مجھے مارو, مجھے مار کر شہید کرو, یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں شہید ہو جانا ہے, اسلام میں شہید کروانا نہیں ہے. تو کیسے لوگ ہیں ایسے لوگ عرب میں, اور انڈیا کے لوگ بھی اسی کو یعنی چپ اس کے ساتھ بولا نہیں سوائے میرے, تو بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں. دیکھیے جب آپ نہ بولیں تو آپ اپنے انڈورس کیا, یاد رکھیے. اگر آپ ایک غلط بات پر چپ رہ جائیں تو آپ نے انڈورس کیا. تو یہاں کے لوگ بھی انڈورس کر رہے ہیں اس کو کہ استشہاد ہے, یہ کہو, چلا کر کہو کہ یہ سوسائڈ ہے, یہ خودکشی ہے, یہ حرام ہے. لیکن کوئی بول نہیں رہا, ابھی بھی کوئی آدمی نہیں بول رہا ہے. تو میں اول دن سے اس کے خلاف ہوں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ چاہے آپ ایک فیملی لائف ہو, فیملی میں بھی دیکھیے اگر آپس میں ٹکراؤ ہو جائے, غصہ اور نفرت, تو فیملی کے اندر بھی پازیٹیو پلاننگ نہیں ہو سکتی ہے, افیکٹو پلاننگ نہیں ہو سکتی ہے, کنسٹرکٹیو پلاننگ نہیں ہو سکتی. ایسی فیملی ترقی نہیں کرے گی. اور اسی نیشنل لائف میں بھی یہی بات ہے. تو اگر مسلمان لیڈرس, مسلم رہنما یہ کر پاتے کہ اس فارمولے کو اپناتے جو کہ رسول اللہ نے اپنایا تھا, اور جس کا ایک ڈیمونسٹریشن دیا گیا جاپان میں, وہ یہ کہہ سکتے کہ اس میں غم کرنے کی کیا بات ہے,
یہ تو برابر ہو جا, سارا معاملہ برابر ہو گیا. ہم نے ان کے امپائر کو توڑا تھا, انہوں نے ہمارے امپائر کو توڑ دیا, معاملہ برابر ہو گیا. اس طرح سے وہ مسلمانوں کے مائنڈ کو پیسیفائی کرتے, نارمل بنا دیتے, پازیٹیو بنا دیتے. تب جا کر یہ پاسبل تھا کہ مسلمان سوچیں زیادہ کنسٹرکٹیو لائن پر اور پھر افیکٹو پلاننگ کریں. تو کچھ ہوا نہیں. اب جو ہر وقت مسلمان جو میگزین ہے, مسلمانوں کے پیپرس ہے, جو مسلمانوں کے اسٹیجز, ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ظلم نہیں ہے. یو آر پیئنگ دا پرائس آف یور انکمپیٹنٹ لیڈرس. اس وقت ساری دنیا میں مسلمان ایک ہی بولی بول رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے, ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں. یہ سب جو ہے مسلمس آر پیئنگ دا پرائس آف دیئر انکمپیٹنٹ لیڈرس. اگر مسلمانوں کے لیڈر کمپیٹنٹ ہوتے اور وہ کرتے جس کو میں نے عرض کیا کہ پرنسپل آف ایکولائزیشن کے تحت ان کو پیسیفائی کر دیتے, تو ایک مسلمان ہیرو بن جاتا. اور آج ہم ایک نئی دنیا میں جیتے, ایک نئے انقلاب میں جیتے, نئے حالات میں جیتے. ایجوکیشن بھی دھوم سے ہوتی, انڈسٹری بھی دھوم سے ہوتی, جرنلزم بھی دھوم سے ہوتی, اور ساتھ ساتھ دعوی ورک بھی دھوم سے ہوتا. نہ ٹکراؤ ہوتا, نہ لڑائی ہوتی, نہ بلڈ ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی سمپل معاملہ نہیں ہے. جو مسلمان جو وائلنٹ ہو گئے ہیں, ہیٹ کرنے لگے ہیں, جس سے بولیے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ دیکھنے میں بہت صاف ستھرے لگیں گے, چاہے وہ شیروانی والے ہوں, چاہے کوٹ پتلون والے ہوں. شروع میں اچھی باتیں کریں گے, اس کے بعد جب اسکروٹنی کی جائے تو اندر سے نکلے کیا؟ ہیٹ نکلے گی, اندر سے ہیٹ نکلے گی. ابھی ہمارے پاس ایک صاحب آئے جو بزنس کرتے ہیں, بظاہر اچھے کھاتے پیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے کیا کہتے ہیں, بھائی ہمارے خلاف تو سبھی لوگ ہیں, ہمارے دشمن تو سبھی ہیں. اور پھر انہوں نے نام بھی لینا شروع کر دیا, ہندو بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, مسلمان, وہ ہندو بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, اور امریکہ بھی ہے, برطانیہ بھی ہے. یہ سوچ ہے لوگوں کی. سارے مسلمان جی رہے ہیں ہیٹ میں. اب دیکھیے امریکہ میں جو کہ ڈیولپڈ ورلڈ ہے مانا جاتا ہے, وہاں جو مسلمان رہتے ہیں 7 ملین مسلمان تقریباً. وہاں پر کے مسلمانوں نے کیا کیا ہے, ایک بنایا ہے, اس کا نام ہے میڈیا واچ. میڈیا واچ کیا ہے؟ میڈیا واچ یہ ہے کہ وہ روزانہ میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ اس مسلمانوں کے خلاف کیا بات آ گئی, یعنی پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں میں. میڈیا واچ جو ہے اینٹی مسلم کون سی آئٹم آیا ہے میڈیا میں, اس کو فوراً وہ لکھتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں مسلمانوں کو, دیکھو تمہارے خلاف یہ آیا ہے, تمہارے خلاف وہ آیا ہے. تو میڈیا واچ یہ ہے. یہ کوئی میڈیا واچ ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ ایسے میں برٹن میں گیا, وہاں پر لندن میں ایک صاحب, اتنا صاحب مجھے دکھایا, دیکھے پورا اکٹھا کر رکھا تھا, فلاں پیپر یہ چھپا, فلاں پیپر وہ چھپا. کہ دیکھیے یہ سب ہے ہمارے خلاف چھپتا ہے, ہم لکھتے ہیں پیپروں کو, برٹش پیپرز میں وہ چھاپتے نہیں, ہمارے لیٹر نہیں چھاپتے, ہمارے آرٹیکل نہیں چھاپتے. تو یہ اس ٹائپ کا میڈیا واچ ہر جگہ بنا ہوا ہے. ہمارے انڈیا میں بھی یہ ہو رہا ہے. تو چونکہ مسلمانوں کے نگیٹو مائنڈ کو پازیٹیو نہیں بنایا گیا تھا, آج تک وہی سوچ چلی جا رہی. تو یہ بہت ہی بڑا ایک قرآن میں ایک پرنسپل دیا گیا تھا کہ ہسٹری
جو ہے وہ ہر قسم کی باتوں سے بھری ہوئی ہے، اچھی باتیں اور بری باتیں بھی. تو ہم کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. اور ہمیشہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کبھی آپ کبھی ان کے خلاف کچھ کرتے ہیں، کبھی وہ آپ کے خلاف کر پاتے ہیں. یہ چلتا رہتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. تو بار بار پرنسپل آف ایکولائزیشن کو اپلائی کر کے آپ کو اپنے کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے، بار 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 بار. اگر آپ ایسا نہ کریں تو کون سفر کرے گا؟ آپ خود سفر کریں گے. اب جو ہمارا مشن ہے، سچ پوچھے تو ایک اعتبار سے یہ ہمارا مشن ہے، مسلم کے اعتبار سے. ایک تو ہمارے مشن کا یونیورسل آسپیکٹ ہے، ہم دعویٰ ورک کہتے ہیں اس کو، یعنی لوگوں کو سچائی کا پیغام دینا، لوگوں کو بتانا کہ سچائی کیا ہے، ڈیوائن ٹروتھ کیا ہے. اور مسلمانوں کی نسبت سے ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو پیسیفائی کریں. مسلمانوں کے اندر یہ ذہن بنائیں کہ تم جس چیز کو لے کر کے شکایت پڑی ہوئی ہو، وہی چیز تم دوسروں کے خلاف کر چکے ہو. اس سے پہلے انہوں نے تمہارا پرائڈ کو توڑا ہے تو تم بھی ان کے پرائڈ کو توڑ چکے ہو. ان پولیٹیکل پرائڈ، ان مسلمانوں کی شکایت ہے کہ دوسروں نے ہمارے پولیٹیکل پرائڈ کو توڑ دیا، تو تم بھی ان کے پولیٹیکل پرائڈ کو توڑ چکے ہو اس سے پہلے، تو معاملہ برابر ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ جو پرنسپل ہے، اس کو میں کہتا ہوں پرنسپل آف ایکولائزیشن، اس کو لائیں. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو مسلمان جو ہے سیلف کنسٹرکشن کے کام میں ایکٹیو ہو جائیں گے زیادہ، ایجوکیشن میں، انڈسٹری میں، جرنلزم میں، ہر چیز میں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دعویٰ ورک کریں گے. کیونکہ ابھی جو ہے، جب آپ دوسروں کو انیمی سمجھیں تو آپ دعویٰ ورک کیا کریں گے؟ کہ تمہیں بھاڑ میں جائے، جہنم میں جائے یہ لوگ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر دنیا کو آپ سمجھ رہے ہو انیمی، تو آپ کے دل میں ان کے لیے کمپیشن نہیں آئے گا، خیر خواہی نہیں آئے گی، آپ ان کے ویل وشر نہیں بنیں گے، تو پھر دعویٰ ورک بھی نہیں کریں گے آپ. جب تک آپ اپنے مائنڈ کو پیسیفائی نہ کریں، آپ کبھی بھی دعویٰ ورک نہیں کر سکتے. تو یہ ڈبل فائدہ ہوگا اس کا کہ ایک طرف تو وہ ماڈرن ٹرم میں اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جائیں گے، اور دوسری طرف کیا ہوگا کہ دوسروں کے لیے ان کے اندر خیرخواہی آئے گی، سمپیتھی آئے گی، اور پھر وہ دعویٰ ورک کریں گے. ڈبل فائدے اس کے ہوں گے. اس لیے یہ کام سارے کاموں سے زیادہ ضروری ہے، سارے کاموں سے زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ ایک بات اور عرض کروں کہ آج کل جو ہے بہت سی کتابیں چھپ رہی ہیں، بہت سی کتابیں، لیکن ساری کتابوں میں یہی ویکنیس موجود رہتی ہے. جیسے ایک کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے اسلام دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن. اسلام دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن. یہ ٹائٹل ہی بالکل غلط ہے. صحیح ٹائٹل ہونا چاہیے کہ اسلام دا موسٹ مس ریپرزینٹیڈ ریلیجن. یعنی ایسا نہیں کہ لوگ غلط فہمی پڑ گئے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں نے غلط نمائندگی کر کے انہیں
غلط فہمی میں ڈال دیا ہے. تو بلیم گوز ٹو اسلام. نو، غلط میں نے کہہ دیا. بلیم گوز ٹو مسلمس اینڈ ناٹ ٹو ادر پیپل. تو ٹائٹل رکھا ہے کہ اسلام دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن. صحیح ٹائٹل یہ ہونا چاہیے کہ اسلام دا موسٹ مس ریپرزینٹیڈ ریلیجن. ایسے دیکھیے کتاب چھپی ہے عرب سے، اس کا نام ہے لماذا تاخر المسلمون وتقدم غیرهم. کہ مسلمان پیچھے کیوں ہو گئے، دوسرے لوگ آگے کیوں ہو گئے. یہ بھی ٹائٹل غلط ہے بالکل. یہ ہونا چاہیے ٹائٹل ساری کوششوں کے باوجود ایسا کیوں ہوا. تو ہماری کوششیں ہی غلط تھی، وہ خام خواہ ایسا نہیں ہو گیا. یعنی مسلمان جہاد کرتے رہے، لڑائی بھڑائی. لڑائی بھڑائی کا نام جہاد نہیں ہے. لڑائی بھڑائی کا نام جہاد نہیں ہے. جو کرنا تھا وہ تو کیا ہی نہیں. ایجوکیشن، انڈسٹری، جرنلزم، دعوت، یہ تو کیا ہی نہیں. تو پیچھے ہو ہی جائیں گے. اس زمانے میں آپ اکثر پڑھیں گے کہ مسلمانوں میں آئے گا، مسلمانوں میں قیادت کا فقدان، یعنی قیادت نہیں ہے مسلمانوں میں. اکثر میں پڑھتا ہوں کہ مسلمانوں میں قیادت کا فقدان، یعنی لیک آف لیڈرشپ. یہ بھی غلط ہوتا ہے بالکل. بھائی ایسے بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے کہ ان کے لیے آپ نے ڈکشنری سارے الفاظ بول ڈالے. مفکر اعظم، قائد اعظم اور رہنما اعظم، پتہ نہیں کیا کیا اعظم. تو لیڈر تو اتنے سارے ہیں، لیڈروں کی تو بھرمار ہے. صحیح لیڈرشپ نہیں ملی مسلمانوں کو، صحیح لیڈ نہیں ملی مسلمانوں کو، اس کی کمی ہے. تو سمجھتے ہیں کہ لیڈر ہی نہیں پیدا ہوا. اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ کہ صحیح لیڈ نہیں دی گئی ان کو. لیڈر تو ہزاروں پیدا ہوئے. تو بہرحال ہیئر از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اس. ہم سب کو جاننا چاہیے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کو ڈسکور کرنا جو ہے سمجھیے کہ آدھی کامیابی ہے. اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آدھی کامیابی ہو گئی اس وقت جب کہ آپ نے صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ کو جان لیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر صحیح اسٹارٹنگ پوائنٹ سے آپ چلے تو آپ ڈیسٹینیشن پہنچیں گے، اور اگر آپ نے غلط جگہ سے اسٹارٹ کر لیا تو آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے، اس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی. وہ ہے مسلمانوں کو پازیٹیو بنانا، مسلمانوں کی نگیٹیو کو ختم کرنا، نگیٹیوٹی کو. مسلمانوں کو اس قابل بنانا کہ وہ دوبارہ ری پلاننگ کریں، ری اسیس کریں، ریوائز کریں. یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ دوسروں کو بلیم دینا نہیں ہے، بلکہ خود اپنے آپ کو ریوائز کرنا ہے. تو میں آپ سے، اپنے سب ساتھیوں سے یہی کہوں گا کہ اس بات کو جانیے اور اس کام میں بھرپور طور پر اپنی انرجی کو لگا دیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Mr. Salesh Malhotra. Maulana, why do we aspire for paradise? دیکھیے، جہاں تک میں نے سمجھا ہے
خود میرا کیس بھی وہی ہے. ہر آدمی ایک ان نون آئیڈیل ورلڈ کی تلاش میں رہتا ہے. ہر آدمی, کوئی بھی آدمی, کوئی عورت یا مرد, ایک ان نون آئیڈیل ورلڈ جہاں سارا پلیجر ہو, تو اسی کو ہم کہتے ہیں پیراڈائز. اس سے میں نے سمجھا ہے کہ مین از اے پیراڈائز سیکنگ اینیمل. مین از اے پیراڈائز سیکنگ اینیمل. تو یہ تو نیچر میں انٹرووون ہے, کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی کے اندر ڈیزائر بھری ہوئی ہے. ڈیزائر ڈیزائر ڈیزائر. اس دنیا میں کسی کی ڈیزائر پوری نہیں ہوتی, چاہے وہ رچ ہو یا پور ہو, چاہے وہ کنگ ہو یا ایک عام آدمی ہو, کسی کی ڈیزائر پوری نہیں ہوتی ہے. ہر آدمی انفلفلڈ ڈیزائر کے ساتھ مرتا ہے. کیوں؟ یہاں پر جو کریشن پلان آف گاڈ ہے وہ اس سے یہ چیز ایکسپلین ہوتی ہے. خدا نے انسان کو ڈیزائر دی. ڈیزائر کا مطلب کیا ہے؟ جسے آپ کے زبان میں ٹیسٹ بڈس ہیں, لیکن وہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ بڈس کو پوری طرح سے سیٹسفائی نہیں کر پاتی ہیں. اب جانتے ہیں کہ جو ٹچ کرتے ہیں ہم, ٹچ کرنے میں بھی ایک ایک وہ ہے, ایک انجوائمنٹ ہے, لیکن ہمارے جو ٹچ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اس درجے میں ہمیں سیٹسفائی نہیں کر پاتی. ایسی سننا جو ہے اس میں آدمی انجوائے کرتا ہے, اس میں سونگھنے میں انجوائے کرتا ہے, دیکھنے, ہر چیز اس میں آدمی کے لیے ایک پلیجر ہوتا ہے. یہ اینیمل میں نہیں ہے, اسے بھی انسان میں ہے, لیکن وہ اس لیول کا پلیجر اس کو ملتا نہیں دنیا میں جو وہ چاہتا ہے. تو ہر آدمی انفلفل ڈیزائر کے ساتھ مر جاتا ہے. تو خدا نے انسان کو پیدا کیا, سچ پوچھے تو جنت کے لیے, دنیا میں رکھا اس کو ٹیسٹ کے لیے, کہ دنیا میں ایک لمیٹڈ پیریڈ میں تم اپنے کو کوالیفائی کرو تو تم کو جنت میں سیٹل کیا جائے گا. یہاں تو ہم صرف اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ایک سکسیسفل کینڈیڈیٹ پیراڈائز کا پروو کر سکیں. اسی لیے یہ تو فطری ہے کہ ہم چاہیں پیراڈائز کو, بالکل نیچرل ہے. لیکن لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کسی پلان آف گاڈ پہ کلیئر نہیں ہے, تو اسی دنیا میں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں پیراڈائز, آخر میں بغیر پائے مر جاتے ہیں. تو ہم لوگوں کا مشن سے اس لحاظ سے اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ وہ انسان جو پیراڈائز کو ڈھونڈ رہا ہے, پاتا نہیں ہے, اس کو بتائیں کہ پیراڈائز پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے, پری ڈیتھ پیریڈ میں پیراڈائز نہیں ہے. This question is from Mr. Abdul Rahman. Quran challenges mankind to produce even a single surah like that of Quran. Please make this statement understandable. Also tell us whether people ever attempted towards this end. اٹمپٹ تو بہت کی گئی. رسول اللہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا, تو وہ کہتا تھا کہ میں ایک قرآن بنا کر دکھاؤں گا. تو اس نے کچھ صورتیں بنائیں, تو لوگوں نے اس کو مذاق اڑا کر, یعنی اس کو مذاق بن کر دیکھی, ریڈیکولس تھا وہ.
الفیل ملفیل خرط و محیط طویل ذنبہ قلیل، اس طرح بنایا تھا اس نے. یہ قرآن مجید میں جو سورہ ہے، سورہ الفیل جو کہتے ہیں ہم، اس کی نقل کی اس نے، نقل کر کے اس نے بنایا الفیل ملفیل خرطومہ طویل و ذنبہ قلیل. لیکن یہ تو بالکل ریگولس بات ہے. جو لوگ بھی عربی جانتے ہوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عربک جو ایکسلنس ہے جو عربک لینگویج میں، اس کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی عباسد پیریڈ میں ایک آدمی تھا ابن مقفع، بہت بڑا ادیب تھا وہ. اس کو لوگوں نے پیسہ دیا، کہا کہ بناؤ ایک قرآن کے جواب میں. تو اس کو ایک جگہ رکھا گیا ایک گھر میں، اور خوب اس کو ہر قسم کے وہاں پر فیسلٹیز دی گئیں. بہت دن تک بناتا رہا. آخر میں اس سے کہا، نکل آیا باہر، اس نے کہا کہ میرے بس کا نہیں ہے. جو ایکسلنس ہے قرآن میں، جو ادب ہے پار ایکسلنس، اس حالانکہ خود ابن قفہ بہت بڑا ادیب تھا، لیکن اس ادب کو میچ کرنے والا جو لٹرلی ایکسلنس ہے قرآن میں، لٹرلی ایکسلنس، اس طرح کچھ چیز نہیں بنا سکا. تو اس نے کہا کہ میرے بس میں نہیں ہے یہ. تو ایک تو اس کا آسپیکٹ ہے لٹرلی ایکسلنس کا آسپیکٹ. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے، دیکھیے کہ قرآن کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی. جیسے مارکس نے کہا تھا کہ کمیونسٹ ریولوشن فرانس کے، یعنی کمیونسٹ، اسے کہا تھا کمیونسٹ سن، کمیونسٹ سورج فرانس کے اوپر سے جھانک رہا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سے پہلے کمیونسٹ ریولوشن فرانس میں آئے گا. وہ جھوٹا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اینجلز نے کہا تھا کہ مارکس نے جو فلاسفی دی ہے وہ فلاسفی آخری فلاسفی ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں. اور خود رشیا میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس نے غلط بتایا. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو بعد کے زمانے کو ریفر کر رہی ہیں. اور 7 سینچری میں جب قرآن اترا تھا، اس وقت اس کے بارے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں تھا. تو یہ بات کہ قرآن میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہوں جو بعد کے زمانے کے انسان کو معلوم ہونے والی تھیں، یعنی سائنٹیفک ایج میں، وہ کیسے پہلے پتہ ہو گئی؟ ایسی کوئی کتاب نہیں. جس کتاب میں ایسی کوئی پریڈکشن کی گئی ہے وہ سب غلط ثابت ہوئی. جیسے مارکس نے کہا کہ فرانس میں ریولوشن آئے گا، وہاں آئے نہیں. تو جو لوگ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں وہ میری کتاب پڑھیں، گاڈ رائزز. اس میں اس طرح کی مثالیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں تو پہلے میں شروع میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دنیا میں کبھی کوئی انسان پیدا نہیں ہوا یہ کہے کہ میری کتاب خدا کی کتاب ہے. آپ غور کیجئے، اس انداز میں، اس زبان میں کوئی بول نہیں سکا کہ یہ خدا کی کتاب ہے جو میں دے رہا ہوں تم کو. کس نے کہا ایسا؟ تو کیا ان اپوز وکٹری کی پوزیشن میں ہے قرآن اس معاملے میں. کوئی میدان میں آئے نہیں یہ کہنے والا، کوئی میدان میں آئے نہیں. تو بہرحال اس پر میں نے بہت زیادہ لکھا ہے. جو لوگ ڈیٹیل ہسٹری چاہتے ہوں میری کتابوں کو پڑھیں. بہت سی کتاب اس میں، یعنی انگلش میں اور عربک میں اور اردو میں، 3 لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں آپ، اردو میں، عربک میں اور انگلش میں. This question is from Mr. Zubair. A few weeks before, you said that there is no limit for sabr. But in the history, we see that Rasool Allah did sabr for around 13 years. Then there was a war.
that is the Battle of Badr. What are your comments? دیکھیے یہ بہت بڑی بھول ہے کہ رسول اللہ نے خود لڑائی کی. نہیں، ڈیفینس وار تھی وہ. تو صبر اور ڈیفینس وار میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. جب کوئی آپ پہ اٹیک کر دے تو آپ ڈیفینس کریں گے، کیا کریں گے؟ تو وہ صبر کا نیگیشن نہیں ہے. وہ آپ کو میں عرض کروں کہ رسول اللہ نے 23 سال دنیا میں رہے رسول اللہ، اور لوگ بہت بڑی بھول میں سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ لڑائی کرتے رہے. صرف رسول اللہ کی لڑائی جو ہوئی ہے وہ صرف 1.5 دن بس، اور کچھ نہیں. آدھے دن بدر میں، آدھے دن احد میں، آدھے دن حنین میں، کل 1.5 دن بس. باقی صبر ہی صبر ہے. وہ 1.5 دن جو تھا یہ ڈیفینسو وار تھی. وہ تو میں ابھی بھی مانتا ہوں کہ صبر کرنا ہی کرنا ہے، انلمیٹڈ صبر ہے. لیکن جب سچ مچی کوئی اٹیک کر دے آپ کے اوپر تو آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. دیٹ از ڈیفینسو وار. تو ڈیفینسو وار جو ہے صبر کے اگینسٹ میں نہیں ہے. His other question is, can a woman pray in a mosque? ضرور، بالکل. اس میں کوئی آج کل مسئلہ بنا رکھا ہے لوگوں نے، یہ غلط مسئلہ ہے. عورتیں مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں، یہ تو بالکل اسلام میں جائز ہے. اس میں کوئی روک ہے ہی نہیں، بالکل. اور آج بھی آپ جائیں، یہ صرف انڈیا پاکستان میں یہ سب جھنجٹ جھگڑے ہیں. آج بھی آپ جائیں تو عرب میں جو 2 سب سے بڑی مسجدیں ہیں، مکے کی اور مدینے کی، وہاں عورتوں کی بھیڑ دیکھے گا آپ، 5 وقت بھیڑ. یہ سب مسئلے بنا رکھے یہ انڈیا پاکستان میں. عرب ورلڈ میں یہ سب مسئلے نہیں ہیں بالکل. عورتوں کو زندگی میں شامل کرنے کے لیے اسلام انکریج کرتا ہے. ان کو گھر میں بند رہیں، یہ اسلام کا پرنسپل نہیں ہے. اس پر میں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے عورت معمار انسانیت. ابھی اردو میں ہے، وہ انگلش میں چھپنے والی انشاءاللہ. اس میں میں نے دکھایا کہ اسلام جو ہے عورت کو ایک پازیٹیو رول دیتا ہے. صرف یہ نہیں کہ گھر میں بند پڑی رہیں، وہ ایک پازیٹیو رول لائف میں. تو جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. انگلش ٹرانسلیشن انشاءاللہ جلدی چھپے گا. This question is from Mr. Azmat Hussain Khan. اگر کسی پروگرام میں بسم اللہ کے ساتھ ہندوؤں کے لیے اوم شانتی کو بھی ایکسپلین کر دیا جائے تو کیسا ہے؟ کیا اس سے ہندو آڈینس کو کمفرٹ ملے گا؟ نہیں، یہ ایک اس فارمولے کو میں نہیں مانتا. ہم ان کے ٹریڈیشن کو ریسپیکٹ تو دیتے ہیں، میں خود ہی وہی کرنے لگے، یہ میں نہیں مانتا. یہ جو مسلمان آج کل ذہن بنا ہوا ہے کہ جہاں اس ہندوؤں کا ٹریڈیشن ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، یہ غلط ہے بالکل. خوب جانا چاہیے. لیکن خود ہم بھی اسی کو اپنا لیں، یہ میں اس کو نہیں مانتا. دیکھیے 2 فارمولے آج کل چل رہے ہیں لوگوں میں. ایک ہے جس کو میں کہوں گا کہ وہ ہے میوچل ریکگنیشن. میں تمہارا مانوں تم میرا مانو. میوچل ریکگنیشن تو میں اس کو نہیں مانتا. میرا فارمولہ کیا ہے؟ میوچل ریسپیکٹ، کہ تم مجھے عزت دو، میں تم کو عزت دیتا ہوں. میرا فارمولہ، میرا مطلب اسلام کا فارمولہ جو ہے وہ میوچل ریسپیکٹ پر بیس کرتا ہے. اور یہ جو فارمولے چلائے جا رہے ہیں میوچل ریکگنیشن پر، اس کو میں نہیں مانتا. اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. This question is from Mr. Shah Imran Hassan. کیا صرف جنت کے لالچ کے لیے ہم اسلامی کام کریں یا خدا کی عبادت کریں؟ ایسا کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے یہ بالکل، یعنی کچھ لوگ ایسی باتیں نکالتے ہیں
بالکل بیس لیس بات ہے. دیکھیے لالچ جو ہے اس کو آپ ایک بیڈ نیم دے رہے ہیں, نگیٹو نیم دے رہے ہیں. لالچ کو کہتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو آپ اچھا نگیٹو نام دے سکتے ہیں, پازیٹو نام دے سکتے ہیں کسی بھی چیز کو. جنت جو ہے اس کی بیسٹ ڈیفینیشن جو ہے قرآن مجید میں وہ ہے کہ وہ خدا کا پڑوس ہے, خدا کا پڑوس. رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ. جب آپ کو خدا نے پیدا کیا ہے یعنی ایٹرنل بینگ کے طور پر, آپ کو ہمیشہ زندہ رہنا ہے, مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے, تو آپ کہاں زندہ رہیں گے؟ کسی ڈیزرٹ میں رہیں گے کہ جنگل میں رہیں گے, کہاں رہیں گے؟ تو بیسٹ جو ڈیزائر ہو سکتی ہے وہ کہ ہم کو خدا کے پڑوس میں جگہ ملے. تو یہ اس کو لالچ کا نام دینا ہے بہت میں اس کو یعنی ایک کرمنل ایکسپلینیشن سمجھتا ہوں اس کو. لالچ کا نام کیوں دیتے ہیں آپ؟ وہ کہیے کہ انسان دنیا میں یعنی اچھے طریقے سے رہا, صحیح بیہیویئر کے ساتھ رہا, وہ اب اس کو مرنا ہے تو اس کی بیسٹ خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں مرنے کے بعد خدا کے پڑوس میں جگہ پاؤں, جہاں خدا ہو, جہاں اینجلز ہوں, جہاں پرافٹ ہوں, جہاں اچھے لوگ ہوں. یہ تو یہ بالکل نیچرل بات ہے. لفظ لالچ بولنا اس کے لیے میں بہت ہی غلط بات ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, یعنی ایک بیڈ نیم دیتے ہیں ایک اچھی بات کو. His other question is, صحابِ ثاقب کا ارتھ کیا ہے؟ کہ صحاب ثاقب جو ہے وہ اگر اس کو آپ شوٹنگ اسٹارس کے بارے میں لیں تو وہی ایک ویل نون فنامنا ہے. کیونکہ دیکھیے ایٹماسفیئر میں کیا ہے, ایٹماسفیئر میں بہت زیادہ وہ ہیں پارٹیکلس ہیں, ریت. تو اوپر سے ایسا ہوتا ہے کہ جو برابر دوڑ رہے ہیں پلانٹس کے ٹکڑے, اس کے علاوہ اسٹارس بھی ہیں, بہت سے اسٹارس ہیں, بلین اسٹارس, وہ سب گھوم رہے ہیں. تو کوئی ٹکڑا جو ہے تیزی سے آتا ہے ادھر زمین کے ایٹماسفیئر کی طرف, تو وہ جو ریت کے ٹکڑے بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اس سے ان کا رگڑ جاتے ہیں. اس رگڑنے سے ایک چمک پیدا ہوتی ہے, رگڑ کر کے وہ ہو جاتے ہیں, ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں شوٹنگ اسٹارس. اسی کو شہاب ثاقب اگر آپ ہو تو وہی فنامنا مانا جائے گا. لیکن قرآن میں ایک فات باہو شہاب ثاقب, یعنی شیطان کو ایک شہاب ثاقب پیچھا کرتا ہے. تو اگر ایسا کوئی ہو جو شیطان کو پیچھا کرنے والا کوئی چیز, تو ادر دین شوٹنگ اسٹارس ہوگا وہ. اس سے وہ مراد نہیں ہو سکتی ہے. یعنی قرآن کے شہاب ثاقب کو شوٹنگ اسٹارس کے سینس میں نہیں لیا سکتا. وہ کوئی اور چیز ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ ان سین مخلوق ہے. تو وہ چیز بھی ان سین ہوگی جو خدا شیطان کو مارنے کے لیے آئے گی. تو اس کو ہم نون یعنی جو ہمارا جو نون فریم ورک ہے اس میں شاید ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. This question is from Mr. Ramesh. Principle of equalization is indeed a principle that can pacify negative minds. But how can we convince people who think that they have been made victims for no fault of theirs and therefore have nothing to equalize against? دیکھیے جسے کہ لوگوں کو بتایا نہیں گیا, وہ کنڈیشن مائنڈ سے سوچتے ہیں لوگ. اس کی بیسٹ ایگزامپل جو ہے کہ ابھی جو بامبے بلاسٹ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ 10 جوان پکڑے گئے تھے, وہ اس میں انوالو ہوئے تھے, 10 پاکستانی لڑکے. 9 مار ڈالے گئے, مر گئے, ایک بچ گیا جس کا نام ہے اجمل. وہ ڈیلی میڈیا میں اس کی باتیں آ رہی ہیں, آج بھی آئی ہیں, آج بھی. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بہکایا گیا, آئی واز مس لیڈ. تو یہ مس لیڈنگ کا کیس ہے.
اگر آپ ان کو بتا دیں سچ مچ، جس طرح سے آج میں نے ایکسپلین کیا ہے، آپ کسی بھی شخص کو بتائیے وہ مان لے گا. وہ اس طرح کسی نے بتایا نہیں. 200 سال بیت گئے، کوئی ایک بھی آدمی نہیں پیدا ہوا مسلمانوں میں جو اس طرح بتائے. تو وہ کنڈیشن ہے اس میں. آپ بتا کر دیکھیے، میرے اکیلے کسی کو بھی بتائیں گے آپ، وہ مان جائے گا ہاں یہ بات تو صحیح ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ نہیں، وہ ایک شاید عرب مقولہ ایک ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا، الناس اعداء ما جہلوا، یعنی لوگ اس چیز کے خلاف ہو جاتے ہیں جس کو نہ جانتے ہوں. تو پرنسپل آف ایکولائزیشن جو ہے اس کو جانتے ہی نہیں لوگ، کوئی بولے نہیں آج تک. 200 برس سے یہ فنامنا چل رہا ہے. کوئی ایک آدمی بتا دیجیے مسلمانوں میں جس نے اس کو بتایا ہو. تو لوگ چونکہ ان اویئر ہیں، ان اویئر ہونے کی وجہ سے وہ اس کے خلاف بن جاتے ہیں. جب آپ بتا دیے ان کو تو بال لیں گے اس کو. تو یہ الناس اعداء ما جہلوا کا معاملہ ہے یہ، اور کچھ نہیں.